صل على محمد كما أنزل وفرج بنا وانصر جلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن پاک میں ایک آیت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ شان. قرآن پاک کی آیت میں پڑھی اللہ کے علاوہ باقی سب مخلوق ہے. اللہ جل شانہ کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ باقی سب اور پچھلی دفعہ جتنا بھی ہم نے بیان کیا سارا اس علم کے وہ بیان کیا کہ آج ہم معلومات پہ چل رہے ہیں. اکثر خواتین کی طرف آواز نہیں دیتے ہیں کہ ہماری بنیاد علم ہیں اس پہ چل رہے ہیں. علم لازم تو ہے لیکن علم عمل کا ذریعہ نہیں بنے گا. معلومات عمل کا ذریعہ نہیں بنے گی. عمل کا ذریعہ جو چیز بنے گی وہ ایمان بنے گا. اور بقول اللہ والے کے آدمی عمل کے بقدر ایمان کے بقدر عمل کرتا ہے. آدمی ایمان کے بقدر عمل کرتا ہے. علم کے بقدر عمل نہیں کرتا. اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کتنے علم والے ہیں جن کے پاس دینی معلومات بہت زیادہ ہیں، بلکہ دینی معلومات کے لیے وہ خود ایک حوالہ اور ریفرنس ہیں. وہ لوگ حوالہ ہیں، ریفرنس ہیں. ان کی زندگی کے اندر کوئی ایمان نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی اللہ جل شانہ کا نام نہیں. کل کی بات ہے، میرے پاس کچھ لوگ آئے، یہ فلاں آدمی آپ کے پاس آیا. میں نے کہا آتے رہتے ہیں. کہنے لگے میں ان کی بیٹی ہوں، ایک ہی بیٹی ہوں. ہم دو بھائی ہیں، ایک میں ان کی بیٹی ہوں. وہ صاحب بہت بوڑھے ہیں، بیٹی بھی بوڑھی ہو چکی تھی. کہنے لگی کہ میرے والد نے کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی، بوڑھا ہو گیا ہے، اور کبھی جمعے کی نماز نہیں پڑھی. وہ کہتا ہے میرا والد کہ میرے دل کی تار لگی ہوئی ہے اوپر، اور اصل دل ہوتا ہے. میں نے خود کئی لوگوں سے سنا. وہ کہتے ہیں اصل دل ہوتا ہے، اصل دل ہوتا ہے، اور میرے دل اوپر لگا ہوا ہے، اور مجھے کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے پاس معلومات ہیں. آپ حیران ہوں گے اس کے علم نے اس کو عمل پہ لانے کے قابل ہی رکھا. اس کے پاس علم ہے، ایمان کی طاقت نہیں ہے جو اس کو عمل پہ لیا. پھر اس کے پاس اگر ایمان کی طاقت نہیں ہوگی پھر لوگوں کے سامنے اس کی نماز کی حالت اور ہوگی، اور لوگوں سے علیحدہ اس کی نماز کی حالت اور ہوگی. لوگوں کے سامنے اس کے وضو کی حالت اور ہوگی، اور لوگوں سے ہٹ کے اس کے وضو کی حالت اور ہوگی. اور لوگوں کے سامنے اس کے منہ سے کلام اور نکلے گا، اور لوگوں سے ہٹ کے اس کے منہ سے کلام اور نکلے گا. جب اس کے اندر ایمان کی کمی ہوگی، اور جب ایمان ہوگا پھر یہ تنہائیوں کو ایسے محسوس کرے گا جیسے کہ جلوتیں، اور یہ کہے گا کہ نہیں، میرے تنہائیوں میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ایسی طاقت ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے جس کی اللہ جل شانہ کہتے ہیں. اس کے اندر کی ایمان کی طاقت ایسی مضبوط ہوگی. اور اگلی چیز جو ہے نا، الف لام میم
29 حروف ہیں قرآن پاک میں ایسے 29 حروف مقطعات 29 حروف ہیں جن کا علم صرف اللہ جل شانہ ہوگا. 29 حروف ہیں قرآن پاک میں. اور پچھلے دفعہ میں نے جو بات کی تھی الف لام میم سے کی تھی. اور آج جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب رائٹ. قرآن پاک میں 2 لفظ آئے ہیں شک کے بارے میں. ایک رائب آیا ہے, ایک میریا آیا ہے. میریا اب قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں, اس کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک لفظ اور بھی آیا ہے جس کو میریا کہتے ہیں. وہ بھی شک کے معنوں میں آیا ہے. حقیقت شک حقیقتوں کو چھپا دیتا ہے. شک جو ہے وہ حقیقتوں کو شک کیا کرتا ہے؟ حقیقتوں کو چھپا دیتا ہے. آپ شک کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اب بہت دور چلے جائیں, اس سے بھی آگے چلے جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ان کے حواری تھے, ان کے دوست تھے, ساتھ چلے. ان کو حضرت عیسیٰ کی زندگی کا یقین تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کے نبی ہیں, یہ حقیقت ہے. لیکن ان کو اس بات کا شک تھا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ یہ منتقل نہیں کر رہے. شاید ان کے اندر علم کے بارے میں نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خیال ہو کہ بخل ہے, یہ چھپا رہے ہیں. ان کے پاس اسم اعظم ہے, اس اسم اعظم کو پڑھتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے, اس اسم اعظم کو پڑھتے ہیں بیمار مریض تندرست ہو جاتا ہے. اور بھی بہت معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں. اور وہ اس شک میں ہیں, اور یہ شک مسلسل ان کے ساتھ تھا. اور وہ ساتھ چل بھی رہے تھے لیکن شک میں چل رہے تھے. شک میں چل رہے تھے. اب ایک جگہ جو ہے, ایک ہڈیاں پڑی دیکھی اور عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے آپ کو اپنا خاص نام عطا کیا ہوا ہے, جسے اسم اعظم کہتے ہیں. اپنا کوئی خاص اور خاص نام, خاص اور خاص لفظ اور خاص اور خاص حرف عطا فرمایا ہے. آپ تو مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں, اس کو بھی زندہ کریں. آپ نے فرمایا دیکھو اللہ جل شانہ کا نظام ہے, اس نظام میں خلل نہ ڈالو. اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے تھے, کسی بھی چیز کی ہڈیاں ہیں ختم ہو گئی. انہوں نے اقرار کیا کہ نہیں یہ کریں. ان کو ان کی کرامت نہیں, نبی کے پاس کرامت نہیں ہوتی, ان کے پاس معجزہ ہوتا ہے. اور اگر وہی عمل اس سے ملتا جلتا عمل اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بغیر کسی امتی سے ثابت ہو اسے کرامت کہتے ہیں. امتی سے کبھی کرامت آ تو سکتی ہے لیکن معجزہ کبھی نہیں آ سکتا. معجزہ صرف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے. اب ان کو ان کی اس معجزے پہ شک تھا. چل بھی رہے تھے ساتھ شک بھی تھا. آخرکار کہنے لگے معلوم ہوتا ہے آپ سے اللہ جل شانہ نے جو آپ کو وہ معجزہ دیا ہوا ہے لگتا ہے اللہ نے آپ کو چھین لیا. اور اس طرح کے مسلسل اعتراض کرنے لگے. آخرکار انہوں نے اللہ کے امر سے, اللہ جل شانہ کے حکم سے وہ اسم پڑھا, ان ہڈیوں میں جان پڑی اور ایک دم وہ شیر بن گئے. اب شیر نے کر دیکھا یہ خوفزدہ ہو گئے. اب اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ کوئی حملہ نہیں کیا, ان پہ کوئی حملہ نہیں کیا, ان پہ حملہ کیا اور ان کو چیر پھاڑ دیا. انہوں نے پھر امر کیا لیکن انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ان کو چیرا پھاڑا تو ہے, کھایا نہیں ہے. شیر کا کام خون اور گوشت کھانا ہے, پینا ہے, خون کا پینا, گوشت کا کھانا. تو نے ایسا کچھ نہیں کیا.
تو کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے میرے کھانے پینے کی زندگی کا نظام ختم ہو چکا ہے. جو رزق اس دنیا میں میرا مقدر تھا وہ میں کھا چکا, جو پینا تھا پی چکا, جو سانس تھے وہ ختم ہو گیا. اللہ جل جلالہ نے آپ کو طاقت دی ہے, اللہ اپنی طاقت ہے, اللہ نے آپ کو معجزہ دیا ہے اپنے کمالات سے. میں کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا ان کو تم نے کھایا کیوں نہیں؟ فرمایا ان کو ان کے شک اور بے یقینی کی سزا ملی ہے, میں کھا کیسے سکتا تھا. اور پھر آپ نے اللہ کا نام پڑھا اور وہ پھر علیہ بن گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ساتھ رہتے ہوئے, وقت کے پیغمبر کے ساتھ رہتے ہوئے جو شخص چلا, سال سال چلا, شک کی بنیاد پہ چلا, یقین کی بنیاد پہ نہیں چلا. شک کی بنیاد پہ چلا, یقین کی بنیاد پہ نہیں چلا. اس نے یقین کا ہی نہیں, اس کو نفع نہ ملا, اس کو فائدہ نہ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے, ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جن کا مقصد ان سے آخرت لینا نہیں تھا. ان کا مقصد دنیا تھا, ان کو آخرت پہ شک تھا, ان کو دنیا پہ یقین تھا. آخرت کس نے دیکھی پتہ نہیں, ابھی تو فی الحال دنیا ہے, اسی کے مزے کر لیں. ایک شخص کہنے لگا, ایک بہت بڑے صحافی نے ایک بات لکھی, ایک گزشتہ کوئی حکمران تھا اس دنیا سے چلا گیا. کہنے لگا میں نے اس کی زندگی کے 2 مقصد دیکھے تھے, اس کے ساتھ سال میرا رابطہ اور واسطہ. وہ صحافی بھی مر گیا, وہ حکمران بھی مر گیا, اللہ ان کی آفت کی بہتری کر دے. کہنے لگے میں ان کے ساتھ اس حکمران کے ساتھ سال رہا. میں نے اس کی زندگی کے 2 مقصد دیکھے. ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کو چھیڑ کے ان سے انجوائے لیتا تھا اور ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کرتا تھا اور سب کچھ دل بہلاتا رہتا تھا. اپنا کوئی غم ہے یا پریشانی ہے وہ غلط کرتا رہتا تھا. اور دوسرا اس کا مقصد یہی تھا, یہی زندگی ہے, انجوائے کر لو, اس کے بعد پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے. بس یہ 2 اس کے مقصد ہے. سال چل رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, سال چل رہے تھے, سب کی بنیادوں میں چل رہے تھے. سونے کی اینٹیں دیکھیں اور سمجھنے لگے کہ یہ مال ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا دیکھو یہ بڑی قاتل چیزیں ہیں, خطرناک چیزیں ہیں, ان کو نہ لو. تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو اللہ پاک کو پانے کے لیے, تو ہمارے ساتھ ہی چلتے رہو. کہنے لگے نہیں ہم تو یہ لیں گے. اور وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جدائی اختیار کر لی. ایک کو بھیجا تو جا کے کھانا لے آ, اس نے کھانے میں زہر ملائی, اس کی نیت بدل گئی. انہوں نے کہا ان کے 2 بندے 3 ہیں, ایک تو لے لے ایک میں لے لوں, وہ آئے گا اس کو مار ڈالیں گے. وہ آیا اس کو مار ڈالا, پھر تسلی سے بیٹھ کے کھانا کھایا, یہ بھی مر گئے. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو حسرت سے دیکھ کے فرمانے لگے اے دنیا کہ تم نے ان کو بھی قتل کر دیا. اور پھر فرمایا کہ ان کا مقصد اگر آخرت ہوتا, ان کو موت کے دن تو زندگی کے دن تو جو تھے لیکن ان کی آخرت سمجھ جاتی. لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پہ شک کیا, یقین نہ کیا اور قتل ہو گئے اور برباد ہو گئے. دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. وہ بھی قاتل بنا, یہ دونوں بھی قاتل بنے. اس نے زہر دے کے قتل کیا, انہوں نے اس کو جنگ کے قتل کیا. قاتل بن کے تینوں اس دنیا سے مر گئے, ظالم بن کے مر گئے صرف شک کی بنیاد سے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بس یہ میری کتاب ہے, دیکھو
ہاتھ لگا رہے ہو، اس کو چھو رہے ہو. اگر کسی کے دل میں شک ہے اور اس کتاب کو شک کے ساتھ پڑھا اور کھولا تو کوئی نفع نہیں ہوگا، پچھلی قوموں کو نفع نہیں ہوا شک کی بنیاد پہ، اور تمہیں بھی کبھی نفع نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ایک یقین آ گیا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں میری دنیا کی کامیابی اور میری عزتیں ہیں اور میری شان و شوکت ہے اور میرا وقار اسی میں ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خاطر اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو برداشت کرنے میں میری عزت ہے. اور ان کے ساتھ اس معاشرے میں رہنے والے انہی کے ہم پلہ، انہی کے معیار، جو اسٹینڈرڈ انہی کا تھا، وہی اور لوگ بھی تھے جن میں سے کسی کا نام ابو جہل تھا، کسی کا نام ابو لہب تھا، کوئی سردار تھا، کوئی آقا تھا، وہ بھی رہنے والے تھے. یہ بھی بہت بڑے انسان تھے ابوبکر صدیق اس معاشرے کے، لیکن انہوں نے شک کیا، انہوں نے یقین کیا، وہ شک کی زندگی گزار کے چلے گئے. انہوں نے بھی زندگی گزاری، ان کے دن رات بھی وہی ہوئے جو ان کے ہوئے، ان کی صبح شامیں بھی وہی ہوئی. آندھی چلی تو ان کو بھی پتا چلا، طوفان آیا تو انہیں بھی پتا چلا، بارش ہوئی تو انہوں نے محسوس کی، گرمی کو انہوں نے جھیلا، سردی کو انہوں نے محسوس کیا، پہاڑ انہوں نے بھی دیکھے، مکہ مکرمہ کی گرمی اور سردی، بارش اور طوفان انہوں نے بھی دیکھے، انہوں نے بھی دیکھے. وہ شک کی زندگی کے ساتھ چلے. انہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک، آپ کی نبوت پہ شک، آپ کی وحی پہ شک، آپ کے کلام پہ شک، آپ کے فرمان پہ شک، آپ کے دل پہ شک، آپ کی راتوں پہ شک، آپ کی امہات المومنین، آپ کی اہلیہ جتنی تھی ان پہ شک. وہ زندگی کے دن رات شک کے ساتھ گزارتے رہے، یہ زندگی کے دن رات یقین کے ساتھ گزارتے رہے. زندگی وہ بھی گزار کے چلے گئے، زندگی یہ بھی گزار کے چلے گئے، وہ ناکام زندگی گزار کے چلے گئے. ساری دنیا کے سارے انسان، حتیٰ کہ انہی کے ٹولے کے غیر مسلم بھی کہتے ہیں وہ ناکام تھے، اور ساری دنیا کے سارے انسان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیاب انسان قرار دیا. اچھا، کامیابی کا اگر معیار صرف دولت ہی تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو کبھی والد سرور کونین وسلم کا ساتھ دیتے دیتے یقین کی بنیادوں پہ وہ تو مال ہی ختم ہو گیا، لگاتے لگاتے ریشم کے بہت بڑے تاجر تھے اور تاج کے کپڑوں پہ آ گئے. اور اگر معیار دولت ہی تھا تو پھر تو بظاہر یہ ناکام ہے. کیوں؟ ان کے پاس دولت زیادہ تھی، جو اس سے بڑے بڑے آقا تھے جو ان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے لیکن شک والی زندگی گزار رہے تھے. ان کے پاس تو مال دولت زیادہ تھا اور ان کے پاس مال دولت تھوڑا تھا چلا گیا. اللہ جل شانہ نے آزمایا. دیکھ رہے ہو سب دوستو، نہیں، اللہ کے ہاں معیار یہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں معیار یہ ہے اندر دل کی کیفیت نہیں کہ یہ کس دل کی کیفیت کے ساتھ چل رہا ہے، یہ کس گمان کے ساتھ چل رہا ہے، یہ کس یقین کے ساتھ چل رہا ہے. اور اس یقین کے ساتھ چلنے والے کے مطابق اللہ کے ہاں فیصلہ ہوتا ہے. اللہ جل شانہ کے ہاں جو فیصلہ ہوتا ہے اسی یقین کے بقدر ہوتا ہے، اسی ایمان کے بقدر ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. یاد رکھنا، لوگوں کی نگاہ تیرے بولوں پہ ہے، اللہ جل شانہ کی نگاہ تیرے دل پہ ہے. اللہ جل شانہ تیرے دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، کس کے دل ہے کیا، یہ کس یقین کے ساتھ چل رہا ہے، کس شک کے ساتھ چل رہا ہے. میں آپ کو دل کی گہرائی سے عرض کر رہا ہوں، شک کے ساتھ چلنے والا سال چلے، صدیوں چل لے، زندگی اس کی بہت سینکڑوں سال ہو جائے، کبھی نہ پایا ہے نہ پائے گا. یہ ازل کی تاریخ ہے، ابد کی تاریخ اب کی بات ہے. گزشتہ قوموں کے حالات اٹھا کے دیکھ لو، گزشتہ قوموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ان کو کبھی نہ ملا. اور یقین کی بنیادوں پہ چلنے والا اور طاقت اور یقین کے ساتھ چلنے والا، اس کو اللہ جل شانہ نے کتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ اس کی نسلوں کو بھی عطا فرمایا. دوستو، یہ قرآن پاک سارا کا سارا، جس کا حرف حرف وحی ہے، جس کا لفظ لفظ طاقتور ہے،
یہ قرآن ایک سبق دے رہا ہے. قرآن کی زندگی اپنانے والوں کو سبق مل رہا ہے. جن کے اندر قرآن کی زندگی جو چاہتے ہیں، جو قرآن کی زندگی چاہتے ہیں اور جو قرآن پاک کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنا چاہتے ہیں، کہ ان کے لیے پہلا پیغام ہے کہ خیال کرنا، اگر اس زندگی پہ آنا چاہتے ہو تو شک کی زندگی کو ہٹا کے یقین کی زندگی پہ آ جاؤ. کیسا یقین؟ ایک ہاتھ میں دیا سلائی ہے اور دوسرے ہاتھ میں ڈبی ہے. اب یہ اسے پتا ہے کہ بس میں رگڑوں گا اور ایک شعلہ پیدا ہوگا اور اس شعلے سے میں جو چاہوں جلا لوں. اس کے ایک ہاتھ میں 1000 کا نوٹ ہے اور اس کی ضرورت صرف ایک ماچس کی ڈبیا ہے. اسے پتا ہے کہ اس 1000 کے نوٹ سے میں کئی ماچس کی ڈبیا خرید سکتا ہوں. اس سے کہیں زیادہ طاقت میں یقین اور طاقتور یقین ہو. شعلہ ایک صرف ماچس کی ڈبیا کے ساتھ بھائی بس کرو اور ماچس کی تیلی ان کی آپس میں لگتے ہی شعلہ پیدا ہوا. اگر آپ کو ابھی دے دیے گئے کہ یقین آئے گا نہیں آئے گا کہ اس سے آگ پیدا ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ یقین اللہ کی ذات عالی ہے کہ میں اللہ کا یہ نام لے رہا ہوں اور یہ اللہ کے راستے میں چل رہا اور اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے میں جا رہا ہوں. جیسے ابھی آپ حضرات تشریف لائے دور پڑے قریب سے، بس میرے دنیا بھی بنے گی، میری آفت بھی بنے گی، یہ اندر کی گہرائیوں میں یقین. اور یہ میں خدمت میں لگا ہوا اور یہ میں کر رہا، اسے اللہ جل شانہ میری دنیا بھی بنائے گا، میری آفت بھی بنائے گا. یقین کی بنیادوں سے یقین ملتا ہے، شک کی بنیادوں سے شک ملتا ہے. یقین کی بنیادوں سے یقین اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ رب مل جاتا ہے اور شک کی بنیادیں شک اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ شیطان مل جاتا ہے. شک بھی طاقتور ہوتا ہے، بڑھتا ہے، یقین بھی طاقتور ہوتا ہے، بڑھتا ہے. آپ کو قرآن پاک پہ یقین ہے اور 100% یقین ہے. آپ قرآن پاک کو اٹھا کے چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، طبیعت کو سکون مل جاتا ہے. حضرت اکرمہ ایک شک کی زندگی گزاری اور اسی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے پھر یقین کی زندگی گزاری. اب میں پہلے شک کی کہانی سناتا ہوں پھر یقین کی سناتا ہوں. یہ شخص کون؟ ابو جہل کا بیٹا. قدرت کا نظام دیکھیں، باپ کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا اور بیٹا ہمیشہ کے لیے جنتی بنا دیا. اللہ کو سردار کا بیٹا سردار، آقا کا بیٹا آقا، وہ ابو جہل ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا نا، وہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑھ گیا. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا جب وہ ڈوبنے لگا تو موت آئی سامنے، فوراً کہا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے رب پہ ایمان لاتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اب یہ تیرا ایمان قابل قبول نہیں. اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ اس کے منہ میں کیچڑ کر دو. اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی پہ شک پہ چلا تھا. ایسا کرو اس مشکوک آدمی کو سمندر نے باہر پھینک دیا. 14 سے 18 لاکھ کے قریب فوج تھی، سب کو سمندر کھا گیا، اس کی لاش کو نہیں کھایا. اور مورخین نے لکھا ہے اس کی لاش کو اللہ قیامت تک محفوظ رکھے گا. ابھی بھی مصر کے عجائب گھر میں وہ محفوظ ہے اور اس لیے اللہ نے محفوظ رکھا کہ اس کی سینکڑوں سال عمر تھی، سینکڑوں سال کی یہ اس کی عمر تھی. پہلے دور میں ہمیں اللہ پاک نے زیادہ رکھی تھی کیونکہ جنات اب بھی پہلے دور کی قوم ہے، ان کی عمریں اب بھی سنا ہے کہ بہت بڑی ہیں، بہت زیادہ ہیں. اللہ جل شانہ اس کی لاش کو اٹھا کے باہر پھینک دیا پانی کے. اللہ پاک نے امر کیا اور پانی نے اٹھا کے باہر پھینکا اور اس کی لاش اب تک محفوظ ہے. ایک عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے
کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ کے انہوں نے شک کی زندگی گزاری، ان کا حشر یہ ہے. اور جو حضور سرور کون اسلام کا فرعون تھا ابو جہل، اس کا جب آخری وقت آیا نا زخمی ہو گیا تھا، 2 چھوٹے صحابہ نے اس کو زخمی کیا، گر پڑا بدن میں، اور ایک صحابی اس کا نا سرور کون اسلام میں اس کا سر اتار کے لے آؤ، تو یہ غلطی میں تھا، موت اور حیات کے کشمکش میں تھا. پوچھا کون؟ اس نے پڑا، کہنے لگے تو بڑے ہنس نفس والا بھیج جو میرا سر اتارے، جا چلا جا. وہ بہت لوٹ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون یہ کہتا ہے آپ نے ایک اور صحابی کو بھیجا. جب اس نے سر اتارنا چاہا نا، آخری وقت میں اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کا شک اور اپنی بارے کے اوپر جو یقین کی زندگی کے بغیر تھا، وہ بھی آخری وقت میں کہنے لگا میرا سر بڑا نیچے کر کے اتارنا، سرداروں کی گردنیں لمبی ہوتی ہیں. فرعون آخری وقت میں جس نے سبھی بادشاہتیں کی، وہ بھی کہتا ہے آخری وقت میں کہنے لگا میں ابھی مان لاتا ہوں، لیکن آخری وقت کی توبہ اس کی قبول نہ ہوئی. اور یہ آخری وقت جب اس کا آیا نا تو کہنے لگا سر بڑا نیچے کر کے اتارنا، گردن لمبی ہو، سرداروں کی گردنیں لمبی ہوتی ہیں. نہیں آتا سرور کون نے فرمایا مفہوم ہے کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا سخت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو آخری وقت موت سامنے آئی اور اللہ کو یقین آ گیا، جو خود کہتا تھا میرا منہ. اس کائنات کے اندر آپ ساری کائنات میں اندر گھوم کے دیکھیں، ساری دنیا میں گھوم کے دیکھیں، سارے عالم میں گھوم کے دیکھیں، آپ کو ایک کہانی ملے گی، ایک بات ملے گی اور بارہا آپ کو ملے گی، اور ایک سبق ملے گا اور بارہا ملے گا. اور وہ سبق یہ ملے گا یقین والے نجات پا گئے، اور سوچنے والے اور تولنے والے اور شک والے وہ ہمیشہ ہمیشہ ناکام. آپ کو کئی چہرے نظر آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ نظر آنا ختم ہو جائیں گے. ان کو شک مار گیا، ان کو بے یقینی قتل کر گئی، ان کو شک نے برباد کر دیا. کافر کو یقین ہے کہ اس بت سے ملتا ہے، ملتا نہیں ملتا، دیتا تو اللہ ہے. اس کو شک نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں جاؤں گا، جا کے گھنٹی بجاؤں گا، اس پتھر کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم کے سامنے اپنی راز و نیاز بیان کروں گا، وہ بت میری مشکل پوری کر دے گا، ختم ہو جائے گی، میری حاجت روائی ہو جائے گی. اور ان کے پرانے گرنتھوں میں ہے یہ بات کہ اگر تو نے سومناتھ میں گیا، بہت بڑا مندر ہے، اور وہاں جا کے تجھے شک ہوا 3 چیزوں پہ، لکشمن پہ، سیتا پہ اور رام پہ، لکشمن پہ، سیتا پہ اور رام پہ، 3 پہ اگر تجھے شک ہوا تو نہ تیری دنیا رہے گی، نہ تجھے دوسرا جنم ملے گا، تجھے کچھ بھی نہ مل سکے گا، تو اس دنیا میں برباد ہو جائے گا اگر تم نے لکشمن پہ، سیتا پہ اور رام پہ شک کیا. اگلی بات اور لکھی ہوئی ہے بڑی عجیب و غریب، وہ یہ لکھی ہے لکشمن اور سیتا اور رام کو ملانے کے لیے تجھے گرو چاہیے، جسے ہم مرشد کہتے ہیں. تجھے گرو چاہیے، اور دیکھ خیال کرنا گرو کے ساتھ بھی شک کے ساتھ نہ چلنا. یہ تیرا شک جو گرو کے اوپر کرے گا وہ تجھے نہ لکشمن ملوائے گی، نہ سیتا ملوائے گا، نہ رام ملوائے گا، تجھے کچھ نہیں مل سکے گا اگر تو نے گرو پہ شک کیا اور گرو پہ یقین نہ کیا.
سارے عالم کی تاریخ اس قرآن سے بنتی ہے. اس قرآن پاک کے لیے ہر کائنات کے لیے ایک مہر ہے, ایک مہر ہے. اس دن بندہ کہنے لگا کہ کہنے لگے یہ آیت پڑھی, مجھے اس آیت کا پتہ تھا. ایک بندہ آیا کہنے لگا تجھے اس آیت کا علم ہے, مجھے اس آیت کا یقین ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ کہا ایسے, اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے میں ابلتی ہوئی کڑھائی میں ہاتھ ڈال دوں تو آگ مجھے تکلیف نہ دے. کہنے لگا اس نے پڑھا, ایسے پھونک ماری اور کڑھائی میں ہاتھ ڈال دی اور یوں ہاتھ پکڑ کے نچوڑ کے تیل کو یوں پھینک دیا جیسے کہ کوئی ٹھنڈا تیل تھا, جبکہ اس کڑھائی کو میں نے خود ابلتا ہوا دیکھا. اور کہنے لگے اب اس آیت کو تو بھی یقین کے ساتھ پڑھ اور دیکھ یہ تیل تیرا بھی کچھ نہ بگاڑے. ایک اور بات بھی سن لیں, اس دنیا کی آگ جس سے جو جہنم کی آگ سے 70 دفعہ روز پناہ مانگتی ہے, اور جہنم کی آگ اتنی سخت ہوگی اگر اس سے کسی آدمی کو نکال کے اس دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے تو اس کو نہیں آتا ہے سکون سے. وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی, کس طرح ہوگی؟ سرور کونین صلی تشریف فرما میں دھماکہ ہوا اور آپ نے فرمایا مفہوم ہے, ایک پتھر جہنم کے اوپر سے اوپر کے کنارے سے پھینکا گیا تھا اور وہ گرتا گیا. سائنس کہتی ہے کہ گرتی چیز کی رفتار بڑھ جاتی ہے, جو جس میں فاصلے سے جو چیز گر رہی ہوتی ہے اس کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے. اور میں 60 سال کے بعد وہ جہنم کے پینڈے پہ جا کے گرا ہے, اسی کا دھماکہ ہوا. 60 سال کے بعد وہ جہنم اتنی سخت ہے تو اس سے اس آدمی کو نکالا جائے گا, اس آگ میں ڈالا جائے گا, اس کو نیند آ جائے گی. آپ خود سوچیں, اس دنیا کے یقین نے اس کو اس دنیا کی آگ سے بچایا اور دنیا کے شک اس کو دنیا کی آگ سے نہ بچا سکا. اگر اس کو یہ شک کی زندگی گزارتے یہ چلا گیا, یہ جہنم کی آگ سے کیسے بچے گا؟ سوچا کر جہنم کی آگ سے کیسے بچے؟ آپ سوچیں, ٹھنڈے دل سے سوچیں. اس کو یقین ہے ہی نہیں نماز کے اوپر کہ میری نماز سے میرے کام بنیں گے, میری نماز سے میرے کام بنیں گے, میری نفل سے میرے کام بنیں گے, میرے ذکر سے میرے کام بنیں گے. یقین ہی نہیں ہے, اس کے مطابق معاملہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں پریشان ہوں. ایک صاحب پہ دہشت گردی کوڈ کا مقدمہ بن گیا. ایک صاحب پہ دہشت گردی کوڈ کا مقدمہ بن گیا. انہوں نے مجھے خود بتایا, کہنے لگا آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا کہ میں نے ٹیلی فون پہ آپ سے وظیفہ پوچھا, بس کہنے لگے اس کے اوپر چونکہ میرے اوپر پڑی ہوئی تھی اور میں نے اس کو بے چینی سے پڑھا, صرف 8 دن کے اندر اندر میرا کام بن گیا. 8 دن کے اندر. اب یقیناً مجھے کئی لوگ آ کے بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ وہی وظیفہ ہے, وہی اللہ کے جل شانہ کا نام ہے. جب ہم اس کو بے چینی سے پڑھتے ہیں نا, اور بھکاری بن کے پڑھتے ہیں اور محتاج بن کے پڑھتے ہیں اور سائل بن کے پڑھتے ہیں, وہی وظیفہ اتنا طاقتور اور تاثیر بن جاتا ہے کہ یکایک ہماری زندگی کا نظام بدل جاتا ہے اور ہماری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. کہنے لگے پھر وہی چیز کوئی دوسری چیز کے لیے پڑھی تو کام نہ بنا. تو کہا کہ چیز تو وہی ہے, نمک تو وہی ہے, پہلے ذائقہ دے رہا تھا اب نہیں. کھانڈ تو چینی تو شکر تو وہی ہے, پہلے مٹھاس تھا اب نہیں. تو کہنے لگا لگتا یہ ہے کہ تیرے دل کی دنیا کی کیفیت بدلی ہے. پہلے اپنے دل کی بے چینی, بے قراری, بے قلی دیکھ, گڑ گڑانا اور مانگنا اور تڑپنا اور سسکنا اور سلکنا اور بھکاری پنا دیکھ. اب دیکھ لگتا ہے تیرے مانگنے میں کمی ہے, کریم کے دینے میں کمی ہے. پہلے تو یقین کی طاقت کے ساتھ کر رہا تھا, اب تجھے شک ہے ہوگا یا نہیں ہوگا.
پہلے بھی یقین کی طاقت کے ساتھ کر رہا ہوں. غیب جو ہے نا اسے کہتے ہیں شک کو, اور یہ غیب پتہ نہیں کیا کچھ کھا جاتا ہے. شک یقین کو کھا جاتا ہے, شک حقیقتوں کو کھا جاتا ہے. جب آدمی کو شک ہوتا ہے تو اس کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں, اور یہ شک گھروں کو اجاڑ دیتا ہے, ویران اور برباد کر دیتا ہے, اور یہ شک زندگیوں کے نظام کو اجیرت کر دیتا ہے. یہ بندہ کہنے لگا کہ دنیا کی اس سے بڑی بزنس دیکھ لیں آپ, یقین کی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں. اللہ جل شانہ کی ذات پر پورا یقین ہو, اور اس کے نبی علیہ السلام کی ذات عالی پہ پورا یقین ہو, اور اعمال پہ پورا یقین ہو. میرے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا, بس یہ یقین ہے, اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ کہے, اپنے آپ کو کہے, دیکھ اللہ جل شانہ تیرے ساتھ جو معاملہ کریں گے تیرے یقین کی بنیادوں پہ کریں گے, تیرے شک کی بنیادوں پہ نہیں کریں گے. اس کی حدیث میں آتا ہے بندہ جب تک کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ میری دعا سنتے ہیں تو اللہ سنتے ہیں, جب بندہ کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا تو اللہ سننا چھوڑ دیتا ہے. معلوم ہوا جب بندہ شک پہ آتا ہے اوپر سے فیصلے بدل جاتے ہیں, جب بندہ یقین پہ آتا ہے اوپر سے فیصلے بدل جاتے ہیں. آپ سوچو کچھ, جب بندہ شک پہ آتا ہے تو فیصلے بدل جاتے ہیں, جب بندہ یقین پہ آتا ہے تو فیصلے بدل جاتے ہیں. یقین پیدا کرتے غالب کہ مغلوب ہما تو ہے. اعمال پہ 100% یقین ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا نا, ساری کائنات کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. میرے آقا کملی والے کا فرمان, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, 1 کروڑ کا کہہ دو, اس میں شک نہیں ہو سکتا, شک نہیں ہو سکتا. کبھی نہ ہوا یا نہ ہوگا. تیری سوچ کا شک ہے, تیری سمجھ کا کھوٹ ہے, تیری عقل ناقص ہے. میرے آقا کے فرمان میں شک ہو ہی نہیں. اور اگر تو وہ کر رہا اور تیرا کام نہیں بن رہا تو پھر ذرا تھوڑا سا اپنے اوپر نظر ثانی کر. 1 کروڑ روپے کی گاڑی لی اور ٹائر کے اندر شک کا ایک کیل پڑ گیا, اور ایک کیل چلا گیا شک کا 1 کروڑ کی گاڑی کے ٹائر میں, وہ شک کا کیل کروڑ کی گاڑی چلنے دے گا؟ بولو کیسے چلنا ہے؟ کہتے پھیل گیا, یہیں تو کہاں سفر کرتا ہے. بے قیمت کی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, 1 کروڑ کی 31 کروڑ اس گاڑی کی قیمت تو نہیں پہنچ سکتی, لیکن اس ایک بے قیمت کیل نے چلتی گاڑی کے سفر کو ختم کر دیا. بعض لوگ یاد رکھیے میری بات, بعض لوگ اللہ جل شانہ کی محبت کے سفر کو لے کے چلتے ہیں, اس سفر کو جو انہیں خاتمہ بالخیر تک پہنچائے انشاءاللہ, جو خاتمہ ایمان کرائے, جو دنیا آخرت کی مصیبتوں کو ٹلوائے, جو قبر آخرت کی سختیوں سے بچائے, جو اللہ کی محبت اور اس کے حبیب سرور کون اسلام کا عشق دلوائے. اس سفر کے عنوان کو لے کے چلتے ہیں. چلتے چلتے راستے میں کئی منزلیں آتی ہیں, کئی منزلیں آتی ہیں. سنا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت شاہ شمس تبریز, جتنے بھی شیخ حضرات ہیں نا جو اپنے آپ کو شمسی کہلواتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی لوگوں, انہی درویش کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے, اس لیے شمسی کہلواتے ہیں. یہ تبریز ہے آذربائیجان, اس وقت روس کی ایک اسٹیٹ ہے آذربائیجان, ریاست ہے, وہاں ہے, وہاں کے رہنے والے بہت بڑے بادشاہ تھے, بہت بڑے حکمران تھے, اور اپنے وقت کے باکمال بادشاہوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کی نسل در نسل
بادشاہتیں چلی آ رہی تھی، اور بڑے سخت ویر بادشاہ تھے، زندگیاں شیشت میں گزر رہی تھی، کوئی اعمال، کوئی نماز، کوئی تسبیح، کوئی اللہ کا تعلق، کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ ان کا ایک دربان تھا جو ہر وقت ان کی حفاظت میں ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ یہ دوپہر کا قیلولہ کر کے اٹھے تو دیکھا تو دربان نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگے اگر اندر کوئی آ کے مجھے نقصان پہنچا جاتا، اتنا غیر ذمہ دار دربان ہے، غیر جو حلم میں آ گئے اور اس کو آوازیں دی اور غلام دی اور سارے محاورے اکٹھے ہو گئے، اس کو ڈھونڈو کہاں ہے، اور خود بھی اس کی تلاش میں گیا تو دیکھا اپنے محل کے ایک کونے میں وہ نماز پڑھ رہا۔ کس نے اسے آوازیں دی، اس نے نماز نہیں توڑی، خاموشی سے دیکھتا رہا، دیکھتا اور دیکھتے دیکھتے نہ اس نے نماز ختم کی، اس نے دعا مانگی اور پھر سر جھکا کے سلام کیا اور حاضر ہوئے۔ اس نے غضب اور غصے کی کیفیت میں کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیری ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا تھی؟ اس نے ادب سے عرض کیا، حضور سلامت، آپ کی بات سو فیصد ٹھیک ہے، میری ذمہ داری اور میری ڈیوٹی جو تھی آپ کی جان کی حفاظت اور دربان کی تھی، اور آپ نے مجھے کبھی غافل نہ پایا۔ میں 4 سال سے آپ کے خادموں میں شامل ہوں، آپ کے غلاموں میں شامل ہوں، آپ نے مجھے کبھی غافل نہیں پایا، نہ دن کو، نہ رات کو، نہ صبح کو، نہ شام کو۔ پھر کیا کروں، ایک بڑے آقا کا فرمان اور ایک بڑے آقا کا حکم آ گیا تھا، ایک بڑے آقا جو آپ کا بھی آقا ہے اور میرا بھی آقا ہے، اس کا بلاوا آ گیا تھا، اس کے لیے چلا گیا تھا۔ اور پھر عرض کرنے لگا، حضور میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا، آپ سے پہلے جو آپ کے والد تھے وہ کہاں گئے، اور ان سے پہلے جو والد تھے وہ کہاں گئے، اور ان کے جو والد تھے وہ کہاں گئے؟ وہ سارے اس بڑے آقا کے پاس چلے گئے جس آقا کے پاس میں اور آپ نے جانا ہے۔ اس آقا کی غلامی کے لیے گیا تھا۔ اب یہ بات کر رہا اور بادشاہ کے اندر کے رگ و ریشے میں بات جا رہی، اور سارے دربار اور محافظ حیران ہیں۔ جس شخص کے سامنے آج تک کسی نے آنکھ نہیں اٹھائی، زبان بولنا تو بڑی بات، آنکھ نہیں اٹھائی۔ مجھے پرانے بزرگ نے بتایا وہ نواب آف بہاولپور کی لائبریری کے لائبریرین تھے۔ اچانک نواب آف بہاولپور آئے، میری گردن یوں نیچے تھی۔ نواب تھا اور بہت طاقتور نواب تھا دنیا کے اعتبار سے۔ تو کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھا، میں بات درمیان میں کاٹ کے بات بڑی اہم بتا رہا ہوں۔ یہ بتا کہ برامکا خاندان کا ایک خاندان گزرا ہے ہارون رشید کے دور میں، برامکا البرامکا ایک کتاب بھی ہے، پڑھنے کی بڑی عجیب و غریب کتاب ہے۔ اس خاندان کا بڑا کون تھا؟ میں نے کہا جی خالد بربکی۔ میری نگاہیں نیچے تھی۔ کہنے لگے اچھی بات ہے، بہت اچھا لگتا ہے، تو کتابوں سے توجہ کرتا ہے۔ اور پھر واپس چلے گئے، واپس جا کے ایک دم بادشاہ نواب آف بہاولپور پھر مڑے اور مجھے دیکھا تو میری نگاہیں میں پہلی ہی کی طرح نیچے تھی، مجھے اشرفی پہ پھیری، ہدیہ کر دی۔ ہاں لگتا یہ ہے تو میری غائبانہ بھی ادب کرتا ہے۔ سمجھے کیا کہ اس نے میری پیٹھ کی طرف دیکھ رہا، سر اوپر اٹھایا، آنکھیں اوپر اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ اس نے واپس اپنی نظریں نیچے رکھی ہوئی تھی۔ اب نواب حضور ہز ہائینس میرے سامنے کھڑے ہیں، اور جب ہر سال ملکہ وکٹوریا جو سارے بر صغیر کی دنیاوی اعتبار سے ملکہ تھی، اس کا ایک جشن ہوتا تھا۔ 557 ریاستوں کے نواب وہاں ملکہ وکٹوریا کی ہاں یورپ میں ولایت میں جاتے تھے، اور گاڑیاں لگتی تھی، ایک جلوس نکلتا تھا، اور ان نوابوں کے پیچھے گاڑیاں ہوتی تھی۔ تو اس نواب کی گاڑی دوسرے نمبر پہ ہوتی تھی، تیسرے نمبر کی نواب حیدرآباد نقل کی ہوتی تھی، اور یہ بہت بڑا اس دور ہے، عظیم ترین اعزاز تھا۔ اس نواب کی گاڑی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے،
اس ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ پھر اس دور کی ملکہ وکٹوریہ، ان کا بھی ایک اعزاز ہے ہر دور میں، جس طرح ہر دور کے آنے والے حکمران کو فرعون کہتے تھے، اگلا آیا تو اس کو فرعون۔ نواب بہاولپور کی ریاست کا بھی ایک اصول تھا کہ ہر دور میں جو نواب آتا تھا ایک کا نام بہاول ہوتا تھا، جب بہاول مر جاتا تھا جو اگلا اس کا بیٹا ہوتا تھا اس کا نام صادق ہوتا تھا، پھر جو صادق کا بیٹا ہوتا تھا پھر اس کا نام بہاول ہوگا، پھر جو بہاول کا بیٹا ہوگا اس کا نام صادق ہوگا۔ یہ اس دور کی ایک ریت چلی آ رہی ہے۔ تو میں یہ بات میں کہاں سے کہاں چلا گیا، عرض کر رہا تھا اس بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے آج تک کتنی آنکھیں نہیں ملائی تھی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ حضور آپ سے بڑا ایک اور بھی حکمران ہے، آپ سے بڑا ایک اور بھی حکمران ہے، وہ بادشاہ ہے یہاں آپ کے باپ دادا سارے فرما بردار اور جتنے بھی حکمران سے سارے چلے گئے، میں آج اس کی فرما برداری کر رہا تھا۔ بس اس کے دل پہ چوٹ لگی، اس کے اندر کی زندگی نے اور نماز سے ہونے کے یقین نے اس کی شک کو بدل دیا۔ یہ اس زندگی پہ شک پہ تھا، یہ کہتا تھا بادشاہوں میں عزتیں ہیں، حکومتوں میں عزتیں ہیں، ملک تاج میں عزت ہے، شان وقار ہٹو بچوں میں عزت ہے۔ اس نے عزتوں کے نقشے بدل دیے اس کی نماز میں، اور اس کی نماز کے بعد مانگی ہوئی دعائیں۔ یقین تھا کہ بادشاہ کی میں نے نافرمانی کی ہے بازار، اور سارا کا سارا محل لرزہ اور اندام میں تھلی مچی ہوئی ہے اور مجھے تلاش کیا جا رہا ہے، اور اب بادشاہ میرے سر پہ آ گیا ہے، اگر نماز کے بعد میری زندگی کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور یہ میری آخری دعا ہے۔ تو پتہ نہیں اس نے دعا کس درد کے ساتھ مانگی ہوگی، سوچا مجھے ذرا۔ ابھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ درد کی مانگی ہوئی دعائیں عرض کو ہلاتی ہیں اور شک سے مانگی ہوئی دعائیں تو فیصلہ نہیں کرواتی۔ نہیں اس نے کس طاقت سے دعا مانگی ہوگی اور کس درد سے دعا مانگی ہوگی۔ اب اس کے درد، اس کا درد، اب دیکھیے کیا فیصلے کروا رہا ہے۔ بس جب یہ بات ہوئی نا، بادشاہ کی زندگی بدل گئی۔ میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، بس ختم۔ میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس نے جو دل سے رنج و ملال تھا، جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا۔ کہنے لگا تیری بات ٹھیک ہے۔ بس گھر گیا اور گھر جا کے کہنے لگا بس آج کے بعد زندگی بدل گئی، اور اپنا تاج اپنے بیٹے کو دے دیا اور چل پڑے۔ کچھ وصیتیں تھوڑی سی باتیں کی اور چل پڑے۔ لوگ حیران کیا ہو گیا۔ اگلی اذان ہوئی مغرب کی، یہ مسجد میں حاضر تھا اور زاروں کا کار ہو رہا تھا، کہتا تھا الہی ایک بھگوڑا غلام تیرے دروازے پہ آیا ہے، ایک تیرا نافرمان بندہ تیرے دروازے پہ آیا ہے، اللہ میری حاضری قبول کر لے، اللہ میری حاضری قبول کر لے اور مجھے اپنی ذات عالی کی شان کے اور ثنا کے قابل بنا دے۔ بس اس کے اندر یہ فریاد تھی، اس کے اندر یہ فریاد تھی۔ اور پھر وہاں ایک درویش تھے، ان کی خدمت میں چلے گئے، ان کا نام تھا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ، جو الحمدللہ ہمارے چاروں پانچوں سلسلے میں ایک سلسلہ سہروردیہ بھی ہے، ان کے بڑے تھے، ان کی خدمت میں چلے گئے۔ وہ دل کے مسکرائے اور ہیرے جواہرات لے کے ان کو دے دیے۔ فرمایا شان فقیری کیا ہے؟ کسی نے پوچھا شان فقیری کیا ہے؟ کہا فقیر کے اندر 3 صفات ہوتی ہیں۔ فقیر تما نہیں کرتا، تما نہیں کرتا، جو وہ کہتے ہیں نا سائل کا سوال ہوتا ہے، 1 روپے کا سوال ہے، جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا، اور جو مل جائے اس سے منع نہیں کرتا، اور جو آ جائے اس کو جمع نہیں کرتا۔ یہ فقیر کی شان، اس کو جمع نہیں کرتا کہ جس نے دیا ہے اس کو دے دو،
बस खत्म। और दे देगा और देता है, उससे तिजारत करके देंगे तो सही। हमने जब अगर तिजारत की है तो शक वाली की है, यकीन वाली करना, वरना वो भी चले जाएंगे। एक आपने ने सुना कि पैसा पैसे को फेंकता है। एक जगह पहले पैसे पड़े हुए थे बहुत सारे, उसने अपना रुपया फेंक दिया। अब वो कहने लगे तेरा पास पैसा आया तो नहीं, उसने कहा तेरा थोड़ा था, वो ज्यादा था, ज्यादा थोड़े को फेंक दिया। हाँ, यकीन की ताकत के साथ। तो वो फकीर ने शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने वो सारे जवाहरात फकीरों को लौटा दिए। अब ये उनकी खिदमत में रहने लगे। अब दिन रात एक दफा शेख ने फरमाया अगर मेरे पास आए हो अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए तो सुल्तानी और बादशाही के जो निजाम है उनको छोड़ने होंगे, फकीर अख्तियार करनी होगी। अच्छा आप ऐसा करें, यहाँ वुजू के लिए लोग आते हैं, आप कुएं से पानी उनके लिए भरा करें। क्या बादशाह था, क्या जाओ रिश्वत थी, क्या हटो बचो थी, क्या चौकीदार कहता था होशियार कि बादशाह की सवारी आ रही है, जिसके हार के आगे भी घोड़ों के काफले, दाएं भी घोड़ों के, और तलवारें नंगी, बाएं भी, आगे भी, दरमियान में बादशाह की सवारी होती थी। चिड़िया को पर मारने की इजाजत नहीं होती थी, न क्यों चरा होती थी, न अपील होती थी, न वकील होती थी, न दलील होती थी। कहता था उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज कानून होता था है? हाँ, उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज कानून, उस कानून के आगे न अपील, न वकील, न दलील। अब ये बात चाहते थी। अब पानी भरते रहे, पानी भरते रहे। शायद एक दफा हज से तशरीफ ले गए और ये शम्सुद्दीन इनका नाम था, तबरेज के रहने वाले सोहरवर्दी सिलसिले के थे। और ये शहर के साथ चल रहे हैं सवार पैदल, वो ऊंट पे सवार है, ये पैदल चल रहे हैं, अपने ऊंट की लगाम थामे हो। मन लगे मेरे साथ बैठ जाओ, सख्त गर्मी है, बादशाह हो, नाजुम में पड़े हुए हो, बादशाह के बेटे थे, सोने का चमचा मुंह में लेके आए थे। कहने लगे अंदर का दिल क्या हो गया है, मुजाहिदों और मशक्कतों की बच्ची में उनको पका के कुंदन तो कर रहा हूँ, आपने खुद को बताया। मशक्कतों और मुजाहिदों की बच्ची में उनको पका के मैं कुंदन कर रहा हूँ कि ऐसा न हो इस दिल की कसाफतों और दिल की मैल के साथ अल्लाह के पास चला जाऊं। अल्लाह को दिल क्या दिखाऊंगा, जिस्म तो खत्म हो जाएगा, इस दिल को तो अल्लाह ने देखना है। और आज एक बात याद रखिएगा, जब दिल किसी और को दे देते हैं वहां से अल्लाह चला जाता है। सारी कायनात में कहीं रब नहीं समाता, अल्लाह समाता है मेरा रब, तो मोमिन के दिल में समाता है। मोमिन का दिल मेरे रब का ठिकाना है, मोमिन का दिल मेरे रब का ठिकाना है। और जब ये दिल किसी और को दे देता है, इसके दिल की चाहतें बदल जाती हैं, इसके दिल की लज़्ज़तें बदल जाती हैं, इसके दिल की मुरादें उम्मीदें बदल जाती हैं। फिर उस दिल में रब नहीं होता, फिर रब वहाँ से चला जाता है, फिर दिल में शैतान आ जाता है। जिस दिल में शैतान हो उससे खैर की उम्मीद को क्या कर सकता है। इसलिए उन प्रवेश जा रहे थे जंगल में, बाजार में, लाहौर की बाजार में, चूना मंडी के करीब, तो उनसे पूछा कि यहाँ कोई इंसान बसते हैं, यहाँ कोई इंसान है? तो उस प्रवेश ने उस सदा वाले से अर्ज किया, हजरत ये सारे इंसान है, इंसान तो है। तो फरमाने लगे ये इंसान है, बस ये अंदर की जहशत सुकून पे जो तवज्जो डाली तो कहने लगे मुझे चंद इंसान नजर आए, बाकी सारे कोई कुत्ता, कोई खंजीर, कोई क्या नजर आए। और बस किसी कैफियत में था तो वो देखा तो वो गुजर चले गए और फिर मुझे वापस वही सारे इंसान नजर आने लगे। आदमी आदमी अंतर है, कोई हीरा है, कोई कंकर है, इंसान आदमी सारे हैं, इंसान कोई कोई है। हाँ, लगे मैं मुजाहिदों और मुशक्कतों से आपने खुद को फरमाया है, बस ये देखते रहे, हज पे रहे, उनकी खिदमत में उनके साथ। हज से जब वापसी हुई
تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے اور ہدایے لائے، ہدیے لائے، پھر لگ کے حاضیوں کا. شیخ نے فرمایا جتنے بھی متعلقین بیٹھے تھے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، خدمت گزار، اللہ اللہ سیکھنے والے، آنے والے، ان سے فرمایا ان میں سے جس کا دل چاہے وہ ہدیہ لے لو. سب نے اپنی چاہت کے مطابق قیمتی ہدیہ لیا. انہوں نے ایک سکہ، ایک درہم، ایک بیوہ عورت، غریب عورت حضرت کی خدمت میں لائی تھی، وہ اٹھا لیا. اللہ بس وہ اٹھا لیا. شیخ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا اور ایک بات درمیان میں عرض کرتا چلو، وہ اس واقعے کا خاص حصہ ہے. جب روضہ اطہر پہ تشریف لے گئے نا اور سارا سفر دیکھا کہ اس کے اندر کی چاہت بہت زیادہ ہے، یہ یقین کی طاقتوں میں آ چکا ہے، شکوں کو کھو چکا ہے. اب اس کا یقین ہے کہ میں جتنی خدمت اور محنت اور ساتھ چلوں گا اور جتنا اپنے آپ کو، اپنے تن من کو، اپنی جان مال لگاؤں گا اتنا ملے گا. سرور کون اسلم کے روضہ اطہر پہ گئے، ان کو سینے سے لگایا شیخ شہاب الدین سہروردی نے اور زور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے راضی ہوں، آپ اس سے راضی ہو جائیں اور اس کو اپنی محبت کا نور عطا فرمائیں. فرمانے لگے کہ شیخ نے مجھے سینے سے لگایا ہوا تھا، بس محسوس ہی ہو رہا تھا کہ ان کے اندر سے جو نور کی بجلی ہے وہ نکل کے میرے اندر کو جا رہی ہے اور میرے دل کی دنیا اجڑی آواز ہو رہی ہے اور میرے اندر کا سینہ کھل رہا ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ایسی چیز ہے جو میرے اندر آ رہی ہے، بس میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. کچھ بس بجلی سے پہلے کھولی پھر اس کی آگے خبر نہیں ہے، مگر جو سینے کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. بس ایک بجلی سے پہلے کھولی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. سب سارا دور چرخ تھا صابر کا ایک جام، سب سارا دور چرخ تھا صابر کا ایک جام، نکلے تو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. سب سارا دور چرخ تھا صابر کا ایک جام. وہ 100 سالہ پرانی شراب تھی صابر کی، جب اس نے ایک جام مجھے دیا اور وہ میں نے اللہ کی محبت کا اور سرور کونین وسلم کے عشق کا ایک جام پیا، بس میری دل کی دنیا بدل گئی. ارے اسے تو انقلاب کہتے ہیں. میری دل کی دنیا بدل گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے راضی ہوں، اب بھی اس سے راضی ہو جائیں اور اپنی محبت کا نور عطا فرما دیں. اور وہ نور تھا جو اللہ جل شانہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا. اور وہاں سے اللہ کی جو انوارات کی بارشیں ہر وقت وہاں ہو رہی ہیں، صلاح ہو رہی ہیں میری آقا کے روضہ اطہر پہ، صلاح ہو رہی ہیں. ارے جو فرشتے آج صلاۃ و سلام پڑھ کے جاتے ہیں، روتے ہیں، قیامت تک ان کی پھر باری نہیں آئی. میرے آقا کے روضہ اطہر پہ پھر ان کی باری نہیں آئی. فرمانے لگے تو نے وہ سکہ اٹھایا ہے، تو نے کوئی قیمتی ہدیہ نہیں اٹھایا اس ڈھیر میں سے. دیکھ لیا میں نے تیری زندگی کے نظام کو، بس اب جا اور تیرے لیے دلی ہے اور دلی میں جو لیا ہے اس کو بانٹ، جو سیکھا ہے اس کو سکھا اور دیکھ فخر اختیار کرنا. اور فخر کی میں نے 3 چیزیں عرض کی ہیں کہ تما نہیں کرتے اور منع نہیں کرتے اور فخر اختیار کرتے. اللہ. اور یہ دلی میں آئے سلطان التمش حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل ذکر تھی، وہاں بیٹھا ہوا تھا، آپ کا مرید تھا. اس کا نام بھی شمس الدین التمش تھا. یہ بیٹھا ہوا تھا، آپ کی روحانی محفل لگی ہوئی تھی. ایک دم بے چین ہوئے اور آپ اس میں اللہ کے نام میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، ذکر جب ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا،
جس کا دل یاد رکھنا جس چیز سے مانوس ہوگا، جس کی طبیعت جس چیز سے مانوس ہوگی، وہ اس کو جا کے ایسے لگے گی جیسے کرنٹ لگتا ہے. ایسے نہیں. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ڈائیاں آئی ہیں، اور وہ اس کا شعبہ تھا یہ زرگر تھا نا، زرگر، وہ زرگر تھا. اس نے فوراً کہا کہ کون سی وہ سنا کی ڈائیاں آئی ہیں. اس نے کہا نہیں، وہ اینٹیں بنانے کے اگر میں کوئی بات نہیں کرتا. اس نے ایسے انداز سے اس کی بات کو ایسے بے قیمت کر دیا. ایسا ہوا تھا، میں نے کہا اس کو نسبت ان سے تھی. ہمارے چچا تھے رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں پچھلے سال. 8-10 برس میں ان کی زمین، ان کو زمین سے، مجھے اس دن ان کا بیٹا کہتا تھا میں جب زمین نہیں لے کے آتا تھا ابا بڑی خوشی سے سنتا تھا. اچھا تو زمین نہیں لی ہے تمہیں کیسی ہے، اس کو پانی کیسے لگتا ہے، اس کو کہاں کتنے گھنٹے پانی ہے، کس طرح کی زمین ہے، فلاں فلاں، ایک زمین کی جڑ سے لے کر زمین کے اوپر تک اس کو زمین سے نسبت تھی زمین. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بابو سے نسبت تھی. تجارت تاجر بھی تھے، حکیم بھی تھے، کچھ تھوڑے پڑھے لکھے بھی تھے. 1958 کے ماسٹر تھے سائیکالوجی، لیکن ان کو بابو سے نسبت تھی. جو آتے تھے نا پرانے مالی بیچارے ان پڑھ، ان سے کہتے تھے ایسے چونسے کو اگر انور اٹول سے ملائیں پھر کون سی نسل بنے گی، پھر کس سے ملائیں تو کون سی نسل بنے گی. جس کو جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اس سے اس کا دل مائل ہوتا ہے، اور پھر چپتا بھی نہیں ہے باتیں کرتے کرتے. لیکن ہمارے ہاں اللہ جل شانہ کا ذکر ہوتا ہے نا، اور اللہ پاک کا نام ہوتا ہے، اور ہم ہر مہینے کے پہلے منگل کو جو اللہ جل شانہ کا ذکر اور مراقبہ کرتے ہیں، جس کو اس کے ساتھ نسبت ہوتی ہے اس کے اندر بے خودی کی کیفیت ہوتی ہے. یقین جانیے میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کی توجہات کی برکت سے میرے اندر باتوں کا کسی فیصلے کیسے پیدا ہوتی ہے، وہ آپ کی توجہ ہوتی ہے. کوئی کس قربانی سے آیا، کوئی کس قربانی سے آیا، کوئی کس محبت سے آیا، کس کے دل کے اندر اللہ جل شانہ کے نام کا کیا درد تھا، کیا غم تھا، کیا تڑپ تھی. وہ بعض کا دل چاہتا ہے کہ یہ ذکر اللہ جل شانہ کا لا الہ الا اللہ اللہ یہ زندہ رہے، ورنہ دل آتا ہے کہ بھائی بہت دیر ہو گئی ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ بیچارے تھوڑا آدمی اس زندگی کی طرف مائل ہوں، پھر گھنٹوں والا بھی ہو جائیں گے. مطلب سچی بات ہے، طبیعت نہیں چاہتی کہ اس اللہ کی جو لو لگی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیا جائے. تو شیخ خواجہ قطب بختیار کافی رحمت اللہ علیہ کی اللہ کی نسل لگی ہوئی تھی، ان کی طبیعت کے مست تھی، اس کے اندر جذب اور ذوق کی کیفیت تھی. ایک دم چونکے اور اٹھے اور کہنے لگے کہ وقت کا کچھ ہمیشہ آ رہا ہے. آج محفل حیران اس کے ساتھ گلیوں میں گئے تو دیکھیں تو شیخ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لا رہے ہیں. سلطان التمش کہنے لگا میرے دل میں ان کی وہ حکمت تو نہیں تھی. تو شیخ نے فرمایا اصل میں اس میں بادشاہ کو حکم ماری ہے، یہ شک کی دنیا سے نکل کے یقین کی زندگیوں میں آیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے اللہ جل شانہ کے شک کا کیا مقام ہے. یہ شک کی زندگی کو چھوڑ کے یقین کی دنیا پہ ایسے آیا ہے، اگر یہ یقین سے کہہ دے کہ ایسا ہو جائے اور قسم اٹھا دے اللہ ایسا کر دے گا. اللہ جل شانہ نے کر میں آپ کی خدمت سے عرض کر رہا ہوں، ایمان نواز کی زندگی پہ جب آنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ اللہ تجھے منانا ہے، اللہ تجھے اپنانا ہے اور اللہ جل شانہ کو دوست بنانا ہے اور اللہ پاک کی محبت کو 100% پانا ہے، جب یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے تو اس کے تذکروں میں مائل ہو، اس کے تذکروں میں ہمارا دل لگے. وہ ایک بندہ کہنے لگا وہ 4 آدمی بیٹھے تھے تو ایک اپنا مسجد میں، تو مسجد کے بچی کے کچھ اس کو لوگ بدماش کہتے تھے، اس کو بھی پکڑ کے محبت سے لے آئے. تو چودھری صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، تو چودھری صاحب نے کہا انہوں نے اسے پھڑ کے لے آئے. بندہ کہنے لگا چودھری صاحب سارے پھڑے پھڑے ہوں گے، تو بھی پھڑے پھڑائے. ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے پکڑائے جیسے پھڑے پھڑائے کہتے ہیں اور مجبور نہیں ہے. محترم دوستو
جو یقین کی طاقتوں کو، جو یقین کی حقیقتوں کو پا چکا ہوتا ہے، وہ مجبور نہیں آتا، اس کے اندر آنے کا جذبہ اور ہوتا ہے، اس کے ذکر کا جذبہ اور ہوتا ہے، اس کے چلنے کے جذبات اور ہوتے ہیں، اس کے پانی کی کیفیات اور ہوتی ہیں، اور جو مجبور ہوتا ہے اس کی چال بتا دیتی ہے، اس کا ڈھال بتا دیتی ہے، اس کا انداز بتا دیتا ہے یہ بیچارہ مجبور آیا ہے، کوئی مجبوری کے تحت آیا ہے، ورنہ اس کا اندر کا جذبہ، اس کے اندر کی کیفیت، اس کا اندر کا دل نہیں چاہ رہا یہ کسی مجبوری کے تحت آیا ہے۔ یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گمان ہے، اندر کے یقین کے ساتھ چلیں، جب چلنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو یقین کے ساتھ چلیں۔ درخت کو کہنے لگے وہ چھاؤں دیتا ہے، ابھی دیکھیے کتنی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، ہم نے اے سی بند کر دی، درختوں کو اللہ نے ذریعہ بنا، ہوا ذریعہ بنائی اللہ پاک نے، درخت ہلے، ہوا منتقل ہوئی، تو درخت کو کہنے لگے کہ تو ہوا دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، پتے تیری لکڑی ہر چیز کام آتی ہے، کام کرے، آخر تجھے کیوں کاٹ دیا جاتا ہے، تجھے کیوں کاٹا جاتا ہے، اتنی کارآمد چیز کو کاٹا جاتا ہے۔ درخت میں ٹھنڈی ہوا بھری اور کہنے لگا میرے اندر ایک خامی ہے، جس طرح کی ہوا آتی ہے اسی طرف جھک جاتا ہوں۔ ہاں یقین پہاڑ ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ہاں قرآن پاک میں اللہ نے اس منزل سے اپنی محبت کے چلنے والوں کے لیے راہیں رکھی ہیں، اور ہمیں ایک پہاڑ ہے، اللہ پاک نے فرمایا پہاڑ کو نہیں دیکھتے کس طرح دست ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اگر تو اللہ کی محبت میں چلا ہے اور چلے گا تو پہاڑ کی صفت اختیار کر کہ اسے کائنات کی آندھیاں، طوفان اور بارشیں نہ جھکا سکی نہ ہٹا سکی، نہ جھکا سکی نہ ہٹا سکی۔ اس زندگی کے ہاتھ دیکھ اللہ پاک مجھے ملتا یا نہیں ملتا۔ تو درخت کہنے لگا میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ جس طرح کی ہوا آتی ہے اسی طرح جھک جاتا ہوں۔ اپنی زندگی کو یقین پہ لے آئیں، یقین کی طاقت سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اگر بے یقینی کے ساتھ چلے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے، آقا کی زیارت اور آقا کا دیدار کرنے والے، ان سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور سرور کون ہے ان کے ساتھ چلنے والے بے یقینی کے ساتھ چلے، کچھ نہ پا سکے، کچھ نہ پا سکے، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کے بھی نہ پا سکے، وہ آج چل کے کیسے پا سکتا ہے؟ اس دور میں بھی یقین کارآمد تھا، آج کے دور میں بھی یقین کارآمد ہے۔ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس قرآن سے اگر حاصل کرنا ہے، جو قرآن پاک کی میں نے آیت کے بارے میں پڑھی تھی، اس قرآن پاک سے اگر حاصل کرنا ہے تو اس قرآن کا اول اور آخر یقین ہے۔ یقین والے پا جائیں گے، بے یقینی اور بے یقینی کے ساتھ چلنے والے ناکام رہیں گے اور رہے ہیں۔ تاریخ کے عالم کو لوٹا کے دیکھیں، ساری کائنات کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، اس کو سنبھال کے کھول کے دیکھیں، آپ کو یہی الفاظ ملیں گے کہ یقین کے ساتھ چلنے والے کامیاب اور بے یقینی کے ساتھ چلنے والے سدا ناکام۔ اور اللہ پاک نے یقین کے ساتھ چلنے والوں کو عزتیں دی اور برکتیں دی اور راحتیں دی اور رحمتیں دی اور عافیتیں دی، اور بے یقینی کے ساتھ چلنے والے سدا خوار اور ذلیل اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ چلنا ہے اس کو یقین کے ساتھ چلیں، یقین کی طاقت کو، یقین کے سہارے کو، کہ میں نے جو اللہ جل شانہ کے ساتھ عہد کیا ہے یہ حقیقت ہے، میں جو اللہ کے احکامات کے سرور کونسل کے طریقے سے چلوں گا اس سے کامیابی ہوگی، ہوگی اور ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ یقین ہو، جیسے میں نے عرض کیا نا، ایک ہاتھ میں دیا سلائی، ایک ہاتھ میں دیا، اور یوں رگڑ لگے اور یوں آگ لگ جائے، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ میں اللہ جل شانہ کے سامنے فریاد کروں گا، یہ عمل کروں گا اور ان مجالس میں جاؤں گا جہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں، میرا کام بن جائے گا، میری دعائیں قبول ہوگی، ہوتی ہیں، یقین والوں کی ہوتی ہیں۔ مجھے تو ہر ہفتے کئی کہانیاں ملتی ہیں، کئی ٹیلی فون ملتے ہیں اور کئی باتیں ملتی ہیں، یقین والوں کی ہوتی ہیں، شک والے ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں دیکھا کہ حضرت ایسے ابھی جیسے ہم بیٹھ کے ذکر خاص کریں گے ایسے ذکر کرواتے تھے اور پھر برتن میں سب کو پھونک مروا لیتے تھے۔ حضرت کی طرف سے اجازت ملی تو میں نے کہا یہ برکت کا سلسلہ ہم بھی شروع کر دیں، سب کو پھونک مار لیتے تھے اور ایک برتن میں سارا پانی اکٹھا کر کے اس کو بڑھا لیتے تھے
اور میں نے دیکھا کہ جو دنیا کا مریض پریشان مشکلوں میں پھنسا ہوا وہ برکت والا پانی پیتا تھا، اللہ اس کی مشکلیں حل کر دیتا، اس کی تجربہ ہوا۔ وہ اس لیے پتہ نہیں ان لوگوں میں جتنا بھی 4 بندے بیٹھے ہیں اس وقت، جو 4 آدمی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں کون مقبول اور محبوب ہے، اس نے کس غم کے ساتھ، کس قرب کے ساتھ، کس درد کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ، کس کیف اور کیفیات کے ساتھ اللہ جل شانہ کا نام لیا تھا، اور اس کی ظاہر برکت ہوگی نہیں ہوگی، اس کی برکت کیوں نہ ہو، اس کی تاثیر کیوں نہ ہو۔ ابھی ذکر خاص کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ ہم نے یہ ترتیب رکھی ہے، پھر اس کو پانی کو ایک کولر میں ڈال دی ہے، تو بھائی ایک گھونٹ ہی کافی ہوتا ہے لے جانے کے لیے۔ آدمی کل نہیں پرسوں آپ کو اجازت ہوگی لے جایا کریں، اس وقت اس کو بڑھاتے رہا کریں، اس کو بڑھاتے رہا کریں، انشاءاللہ یہ خیر برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل شانہ کا جو کلام ہے نا اور اللہ کا نام ہے، اس کی اب تو سائنس نے اس کی لاجک بیان کی ہے کہ اللہ کے جل شانہ کا نام پڑھ کے جو پھونک ماری جائے، کہتے ہیں انویزیبل ریز ہوتی ہیں، ایسی غیر مرئی شعائیں ہوتی ہیں، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن بہت ہی پازیٹیو ہیں اور وہ بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، سائنس کے ماننے والوں کے لیے جو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے لیے سائنس ہے، اور یہ اللہ جل شانہ نے آج کی جو سائنس بیان کی ہے یہ صرف شک والوں کے لیے بیان کی ہے، یقین والے کے لیے کوئی سائنس کی ضرورت نہیں۔ شاید یہ شک والا سائنس سے پڑھ کے، مجھے سنت نبوی اور جدید سائنس کے لکھنے کے بعد سالوں میں کتاب کو لکھا ہوئے، دنیا کے کئی زبانوں میں ترجمے ہوئے، لکھنے کے بعد بے شمار خطوط ملے کہ ہمارا فلاں چیز پہ شک تھا اب یقین میں بدل گیا۔ بعض اوقات اللہ کے سر کا سجود ہوتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ الہی چلو تیری حبیب کملی والے کی سنتوں میں ان کو یقین ہی آ گیا۔ لیکن یاد رکھنا ایک بات بتا دو، مومن کو کسی دلیل کی یومنون میرے دل نے اللہ کو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا، بس مومن کو تو دلیل، اپیل، وکیل، اس کو لاجک، اس کی جسٹیفیکیشن کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات بتا کے خاتون گئی، بچہ مر گیا تھا، آقا سرور کونین وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ غم زدہ ہوں، میرا بچہ اللہ نے لے لیا۔ آپ نے تسلی کے طور پہ فرمایا، اور حقیقت مفہوم ہے، اگر تو کہے تو میں دکھا دوں تیرا بچہ جنت کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، یا رسول اللہ بس آپ نے فرما دیا، حقیقت دل کو تسلی ہوگی، خوش ہو کے اٹھ گئی، غم بھول گیا۔ تو دوسری مائیاں کہنے لگی، دوسری خواتین کہنے لگی، اللہ والی تو بھی عجیب تھی، کیوں اسی بہانے بچہ دیکھ لیتی؟ تو کہنے لگی پھر نبی کیسے رہتے؟ میں نے ان پہ یقین کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی غیب پہ یقین، وہ فرماتے ہیں اللہ ہے، میں مان لی بغیر دیکھے، جنت بغیر دیکھے، دوزخ بغیر دیکھے، قرآن حقیقت بغیر دیکھے، اگر دیکھ لیتی تو پھر نبی کسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہوتا اگر میں دیکھی کہتی مجھے دکھا دے، مجھے دکھا دے۔ اس لیے اللہ والو، اللہ نے یہ زندگی کا نظام دیا ہے، یقین کی طاقتوں کے ساتھ چلو، شک کے ساتھ نہ چلو۔ یقین نعمت عطا فرمائے گا، دنیا کی بھی آخرت بھی۔ اللہ میری آپ کی دنیا آخرت بہتر کر دے، ہمیں بھی اپنی ذات عالی کا کامل یقین عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دعا کے بعد نا یہ ہر بندہ نا اس پانی میں پھونک مار دے، اور خواتین کی طرف بھی درخواست ہے، ایک دو کوئی برتن دے لیں، تھوڑا سا پانی اس میں ڈال لیں، خواتین کی طرف بھی، تو دعا کے بعد جو ہے اس میں پھونک مار دیں، اور وہ خواتین والا پانی ادھر بھیج دیجیے گا تاکہ اس پانی کے اندر ملا دیا جائے۔ پتہ نہیں اللہ کے ہاں کون ہے، کون کس طرح اللہ کے ہاں کس کی کیا نعمت ہے، کہ اللہ کے ہاں کون کس کی پھونک میں کیا تاثیر ہے، اس سے ہماری بگڑی بن جائے، ہماری دنیاوی کے غم بھی دور ہو جائیں اور زندگی کے غم بھی دور ہو جائیں اور آخرت کے غم بھی دور ہو جائیں۔